बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुसलसल एक मिलीशियस प्रोपेगेंडा जारी है, और ये तो खैर 9 अप्रैल के बाद से ये प्रोपेगेंडा जारी है, लेकिन कोई प्रोपेगेंडा भी असर नहीं कर सका, ना ही इमरान खान को, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन जाहिर बात है, जिस प्रोपेगेंडे को रियासत सपोर्ट करती हो, जिस प्रोपेगेंडे को रियासत लॉन्च करती हो, उस प्रोपेगेंडे ने कहीं ना कहीं असर भी दिखाना है, अपना मजाक भी उड़वाना है, और वो ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज भी हो जाती है। जी हाँ, ये तमाम चीजें इसी दौरान होती है, क्योंकि पैसा रियासत का लग रहा है, रियासत का नहीं मेरा लग रहा है, मेरे टैक्स का पैसा लग रहा है। ताकत रियासत की लग रही है इस प्रोपेगेंडे के लिए कि इमरान खान और पीटीआई को गद्दा करना है, वो भी मेरी दी हुई ताकत है, मेरे बोर्ड से दी हुई ताकत है जी। अच्छा जी, मेरी सपोर्ट से दी हुई ताकत है जी। तो हर लिहाज से पावर रियासत की लग रही है, तो किसी की जेब से एक टका भी नहीं जा रहा। और इसका मेन जो टोल बना हुआ ना, वो है मेन स्ट्रीम मीडिया। जियो ले लें, समा ले लें, जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं ना, उन तमाम को आप ले लें, वो इसका टोल बने हुए, और ये अपने ऊपर ही जलालत मल रहे हैं। मैं आपको यकीन जानूं, जिस तरह इमरान खान के ऊपर बहुत से क्रेडिट है ना, इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये क्रेडिट, मार्क माय वर्ड्स, 5 से 6 महीने और दे दे, मैं बहुत ही लंबा खींच रहा हूं, ये तमाम चैनल्स के ऊपर भी जितने भी सर्वेज हो रहे हैं वैसे ही बता रहे हैं कि पाकिस्तान की 60% अवाम या 55% अवाम वैसे ही चैनल से दिल उचाट कर चुकी है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं देख रही। कोई इतना बाइस मीडिया कौन देखेगा? इतना बाइस मीडिया को कोई एथिक्स ही नहीं है, कोई कोई असूल, कोई जवाबित किसी किस्म के हो, वो होने चाहिए। इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं है। तो इस तमाम का सबसे ज़्यादा ना इस्तेमाल मीडिया हो रहा है, उसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक तरतीब वाला प्रोपेगेंडा है ना, जिसमें वजारत इत्तलात पूरी की पूरी लगी हुई है, जो मीडिया मैनेज करने का दावा करती थी वो पूरे के पूरे लगी हुई। इसके अलावा बहुत, मैं जब रियासती फैक्टर बोल रहा हूँ ना, इसमें बहुत सी चीज़ें, मेरी बातों के अंदर आपने बहुत सी समझने की किस तरह एक मैसेज आता है, उस मैसेज के बाद फिर बस हर चीज़ वही हो रही होती है जो रियासत कह रही होती है, फिर उसी तरह ही हो रहा होता है। आप हैरान होते कि क्या हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और जिस तरह इमरान खान साहब ने वजाहतें देते, अच्छा वजाहतों में तो कल उन्होंने अपने ज़ख्म तक दिखाए, ये वजाहतें ही थी ना, तुफ का मकाम था, इखलाकी गिरावट की इंतहा थी। फिर उसका फाइनेंशियल टाइम्स का इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू के अंदर बाकायदा पूरा ट्विस्ट करके चलाया गया उस इंटरव्यू को, कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से ही पीछे हट गए हैं, या फिर कल के खिताब में मंडी बाउद्दीन के अंदर उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर भी कर दी। जर्नलिज्म में ये असूल है, जब खबर है ना तो उसकी तरदीद भी चलाओ। ये कोई तरदीद नहीं चला रहे, कोई चैनल इस वक्त तरदीद नहीं चला रहे। इमरान खान साहब ने क्या कहा है, किसी किस्म की कोई नहीं दिखा रहे। अच्छा, मैंने आपको बोला कि ज़ख्मों से वजाहतें दी हैं, और या तो जब तरदीद आती है ना तो उसके बाद खबर को डाउन कर दिया जाता है। ऐसे ही है, असूल यही है जर्नलिज्म का, कि जब खबर दे दिया आपने, जिस तरह मर्जी प्लांट करके दे दी, जिस तरह मर्जी बोंडा, मैंने बोला रियासती बैग के साथ आपने प्रोपेगेंडा तरतीब दे दिया, उस प्रोपेगेंडे का जवाब आ गया जिस शख्स के खिलाफ थी, तो उसके बाद उस खबर को डाउन कर दिया जाता है। यहाँ इस खबर को डाउन नहीं किया जा रहा। यानी मिनिस्टर तक कह रहे हैं हमारी सबाबदीद है, अगर हमने कह दिया तो क्या हो गया। इमरान खान के इस फाइनेंशियल टाइम्स के इस इंटरव्यू के ऊपर हमारी सबाबदीद है, अगर हमने, ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, हमने अगर कह दिया तो क्या हो गया कि सऊदी अरब का विजिट जो है ना, सऊदी शहजादे का पाकिस्तान में इमरान खान की वजह से, हमारी सबाबदीद है, मेरा जमहूरी राइट है, मैंने कह दिया। कल यहाँ तक चल रहा था, यानी कोई वजीर का कोई सिर पैर ही नहीं है। अच्छा जी, या तो फिर खबर डाउन कर देते हैं या ऑफर कर देते नहीं, मगर वजाहत भी ज़रूरी है, मगर वजाहत भी किसी किस्म की नहीं दी। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है, लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ना शुरू कर दिया। ये सर्विस बता रहे हैं, ना सिर्फ छोड़ना शुरू कर दिया बल्कि सोशल मीडिया पर स्विच कर रहे हैं। अब डायरेक्ट पीटीआई ओरिएंटेड जो चैनल है, यानी सोशल मीडिया के, यूट्यूब हो जाए, फेसबुक हो जाए, लोगों ने उसकी तरफ एक्सेस कर लिया। तो इमरान खान के भाई क्रेडिट जाने जा रहा है कि ये पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया का जनाजा निकालेगा, क्योंकि लोग इस हद तक नहीं चल सकते। अपने हम जुबान, हम अकल तोते उड़ा उड़ा के तो वो कुछ भी आप कर लेना, इतनी भी डंगर नहीं है ना हम लोग। अच्छी खासी अकल और शऊर रखते हैं, और थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, ओके बस ठीक है, नहीं, मगर है, ये सब हो रहा है। अच्छा जी, लोग, मैंने बोला कि ट्विटर पे चले गए हैं, डायरेक्ट एक्सेस पे चले गए, और सोशल मीडिया पे स्विच कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया से लोग अब पीछे हटते जा रहे हैं। कल तो इमरान खान साहब ने भी वो बगल बच्चा साफ़ी वाली एक टर्म, बिल्कुल नई टर्म इस्तेमाल की, बगल बच्चा साफ़ी, जो अपनी मर्जी से उस इंटरव्यू के अंदर से चीज़ें निकालते हैं और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा है, जैसे कल का खबर चली बकायदा, जियो इस वक्त, जियो का मेन चैनल, जियो का अखबार, अच्छा जी, उनका वेबसाइट, तमाम चले कि 90 लाख रुपए के बुलेट प्रूफ शीशे
عمران خان صاحب کے گھر میں ان کی سیکیورٹی کے لیے لگائے ہیں. خبر پوری دو نا. لوگ گالیاں بھی دے رہے ہیں اسی پہ, انہی پہ رپلائی کر کے ٹویٹرز وغیرہ اکاؤنٹس پہ سب پہ گالیاں بھی دے رہے ہیں کہ بھائی پوری خبر چلاؤ نا. آپ نے ایک دھماکہ خیز خبر دے دی اپنی طرف سے کہ 90 لاکھ کی بلٹ پروف جیکٹ, تو اس کا کس کا خرچہ دینا ہے؟ تو پی ٹی آئی نے دینا ہے یا عمران خان نے دینا ہے؟ تو خبر پوری چلاؤ نا. تم یہ خبر ڈال کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ پرویز الہی نے ایک بلٹ پروف شیشے لگوا کے دینے ہیں یا حکومت پنجاب نے لگا کے دینے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. کہانی آدھی لگائی جا رہی ہے جو ان کو سمجھانی ہے, ٹھیک ہے, لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں. یہ ہو گیا. میں ذرا دوسری چیز بتا دوں. سابق فوجیوں کی جو تنظیم ہے نا, ایک سروس مین سوسائٹی, اس کے سرپرست ہیں جنرل ریٹائرڈ فیض علی چشتی. جس وقت میں آپ سے بات کروں اب تک کے اطلاعات کے مطابق ان کو اپروول نہیں ملی ہے. آج انہوں نے اہم ترین نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس اناؤنس کی ہوئی ہے, میڈیا کے نمائندوں کو دعوت دی ہوئی ہے. ایکس مین, سابق فوجیوں کی تنظیم ایکس سروس مین سوسائٹی کے جنرل ریٹائرڈ فیض علی چشتی اپنے دیگر اہم عہدیداران کے ہمراہ آج ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہا. کہا بہت اہم پریس کانفرنس ہے. یعنی میرے پاس جو اطلاعات ہے کہ فوج کو سیاست میں ملوث کس نے کیا, آج یہ انکشاف کرنے جا رہے ہیں ایک سروس مین سوسائٹی. اچھا جی, اس وقت فوج کے حوالے سے گندا پروپیگنڈا جو چل رہا ہے اس کا اصل ذمہ دار کون ہے, اس کے پیچھے کون ہے, آج وہ لے کے چل رہا ہے جی. اور دھماکہ خیز ہے. اور میرے پاس جو اطلاعات ہے کہ ابھی تک اجازت نہیں ملی, کیونکہ پہلے بھی ان کو اجازت ملی تو یاد ہے وہ اعتزاز سید وغیرہ نے ایسی سوال کیے تھے, اور پھر وہ اس کے بعد اس جان بوجھ کے پورا پلان کر کے اس سبوتاش کرنا اس پریس کانفرنس کو, پھر انہوں نے نیشنل پریس کلب سے باہر آ کے پریس کانفرنس کی تھی, لیکن وہ مزہ پھر بھی نہیں آیا تھا جو آنا چاہیے تھا. تو بہرحال اپروول کا انتظار ہے, اپروول مل گئی تو یہ باہر آ کے نہیں اندر ہی پریس کانفرنس کریں گے. تو آج ایک تگڑی پریس کانفرنس میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. جو میرے پاس خبریں ہیں, جتنے ایکس سروس مین سوسائٹی والوں سے میرے رابطے ہیں, ان کے مطابق یہ ایک تگڑی پریس کانفرنس ہے. رخ بدل سکتی ہے, ٹھیک ہے, آج کا پرائم ٹائم کا شکل بدل سکتی ہے. تو اس پیرائی کے اوپر چل رہی ہے جی. دوسرا, میں بھی شیخ رشید صاحب کی ایک ٹویٹ پہ آنا جس پہ انہوں نے کہا میں 15 دن ٹویٹ پہ ہی ہوں, میں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنی تھی, اور شہباز شریف صاحب کے اس کورونا سے پہ بھی بات کرنی ہے. لیکن بہرحال ایک اخلاقی فتح ہے تو کہیں اور بھی فتح مل رہی ہے. کل سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا حیدرآباد کراچی کے شہری علاقوں میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, کیونکہ جو سندھ الیکشن کمیشن سندھ کا آفس نے کہا ہم 15 دن کے نوٹس پہ کرا سکتے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نہیں چاہ رہے نا, کیونکہ جتنے بھی غالب سروے وہ بتا رہے ہیں کہ 60-70% یہ پی ٹی آئی ہی لے کے جائے گی. 13-14% لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم والے یہ جیتیں گے. تو اگر عمران خان بلدیاتی انتخاب جیت گیا تو پھر عام انتخاب, بلدیاتی گراس روٹ ہے نا, تو عام انتخابات تو گیا ہی گیا نا ان کے ہاتھ سے. تو اس لیے انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں دیا, پہلا سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا. آج الیکشن کمیشن اسلام آباد, جی ہاں, اس نے بھی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اور یہ فیصلہ محفوظ کرنے کا مطلب ہے کہ فیصلے عمران خان کے حق میں یا پی ٹی آئی کے حق میں آنے والے ہیں, کیونکہ جتنے سروس بتا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو کو سوٹ نہیں کرتا بلدیاتی انتخاب. لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو بہرحال کل سندھ ہائی کورٹ نے, آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا. ایک آدھ دن میں کے اندر اگر کوئی سرٹن کہیں سے پریشر نہ ہوا تو یہ فیصلہ بھی سامنے آ جائے گا. اب آ جاؤں جی شیخ رشید صاحب کے اس ٹویٹ کے اوپر. جی بڑا معنی خیز ٹویٹ ہے جی, اور وہ آپ سے ڈسکس اس لیے کرنا ضروری ہے کہ اس کے ٹویٹس کے پیچھے بہت کچھ ہے, کہ وہ شیخ رشید صاحب کی 2 × 2 4 بات ہوتی نہیں, وہ ہوتی 3 اور 5 ہے. انہوں نے کہا آئی ایم ایف نے غریبان سے پکڑ لیا پاکستان کو, حکمرانوں نے سعودی عرب چین کا نام بے جا استعمال کیا, روس سے تیل منگوانے کے لیے حوصلہ چاہیے. اچھا, آئی ایم ایف اسی لیے پیچھے ہٹا نا کہ انہوں نے سعودی عرب بھی سپورٹ کر رہا ہے, چین بھی سپورٹ کر رہا ہے. آئی ایم ایف کہا اوکے, انہوں نے کہا بے جا استعمال کیا ہے. کل وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ روس سے تیل لینے کا ہمیں کسی نے منع نہیں کیا, تو ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں. انہوں نے کہا بڑا حوصلہ چاہیے. ایک چیز انہوں نے بولی, انہوں نے کہا حکمران راولپنڈی کو آنکھیں دکھانے کے قابل ہی نہیں ہے. جس طرح حامد میر صاحب نے کہا تھا نا کہ تپڑ ہی نہیں ہے حکمرانوں میں کہ وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کر سکے. عمران خان شیخ رشید صاحب کہتے ہیں راولپنڈی کو آنکھیں دکھانے کے قابل ہی نہیں ہے. مسئلہ پنڈی کا ہے, اور پنڈی والے 30 نومبر تک اس کو حل بھی کر لیں گے اپنے اس مسئلے کو. سیلڈ بیلٹ باندھ لیں, احتساب اور انتخاب دونوں ہوں گے. مزید 15 دن ٹویٹر پر ہوگا, کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا. اس کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتاتا جو ان چیزوں کا. شیخ رشید یہ ٹویٹ کو آپ ذہن میں رکھیں. شہباز شریف صاحب کا اور شیخ رشید صاحب کا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے کہا میں پریس کانفرنس کروں گا, 15 دن صرف ٹویٹ پہ ہی رہنا. میں نے 15 دن ہی ہے یہ سارے 25 تک, ہاں 15 دن ہی ہے سارے. اور خواجہ آصف صاحب نے آج ویسے بھی 25 تاریخ تک بولا کہ تمام فیصلے ہو جائیں گے. لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب کو کووڈ ہو گیا ہوا ہے, کووڈ 19. یہ عام کووڈ ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے. پھر بولو اللہ ان کو صحت دے,
شہباز شریف صاحب کو کووڈ ہونا بڑا معنی خیز ہے، بڑا معنی خیز ہے۔ وہ افراد جو نون لیگ کے بھی کہہ رہے ہیں کہ پنڈی اور لندن ایک پیج پہ نہیں ہے نا، ان کے لیے بہت معنی خیز ہے شہباز شریف صاحب کا کووڈ-19 ہونا۔ اہم فیصلوں کا وقت ہے، اس ٹائم کیسے کرونا ہو سکتا انہیں؟ یہ اہم فیصلوں کا وقت ہے۔ اہم فیصلوں کے وقت میں وہ لندن رکے، اہم فیصلوں کے وقت میں جہاز مڑا، اہم فیصلوں کو انہوں نے ایکسٹینڈ کیا، اب اہم فیصلے کا وقت ہے اور ان کو کرونا ہو گیا ہے۔ یہ شتر مکھ کی طرح ریت کے اندر سر دینے والی بات ہے، یہ پرائم منسٹر کے اہم فیصلوں کا وقت ہے۔ بہرحال ہر چیز بڑی معنی خیز ہے، یعنی 30 نومبر تک نقشہ بدلا جائے گا۔ ایسے ہی ہوا نا 9 اپریل کو، ایک ہفتہ پہلے تو عدم اعتماد کا کوئی چکر ہی کوئی نہیں تھا، پھس تھی پی ڈی ایم، 5 دنوں میں اچانک کہاں سے جان آ گئی۔ تو یہ جان ان کے حوالے سے آنے میں بھی نا کوئی پرابلم نہیں ہونی، نقشہ بدلنے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی۔ اگر یہ جان آ گئی جنہوں نے ڈالی ہے نا، وہ نکالنا بھی بڑے اچھے سے جانتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال بڑی معنی خیز ہے شہباز شریف صاحب کا جو عین فیصلوں کے موقع پر کووڈ ہونا۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسرا، شیخ رشید صاحب نے ایک اور چیز بولی ہے کہ عمران خان کا استقبال نہ راولپنڈی کے کمیٹی چوک پہ کروں گا، اور یعنی یہاں کنفرم ہے کہ راولپنڈی آنا ہے عمران خان صاحب نے۔ اور ساتھ انہوں نے ایک اور جملہ بولا، انہوں نے کہا 1 سے 2 دن میں عمران خان باقاعدہ راولپنڈی پہنچنے کی تاریخ بھی دے دیں گے، 21 دن راولپنڈی کے اندر پہنچنا ہے۔ تو عمران خان صاحب اپنا پریشر بناتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ یہ اپڈیٹ تھی، میں نے کہ ساری کی ساری آپ کے سامنے رکھی۔ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، مورال کو آئے رکھنا ہے، سپورٹ رکھنا ہے۔ پاکستان کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تا قیامت رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔